الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایمان اگر صحیح شعور کے ساتھ دل میں ایک چراغ بن کر روشن ہوتا ہے تو وہ پھر خارجی اثرات سے بھی پوری طرح محفوظ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اس میں ان کی خاص تعریف یہ کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور پھر اس پر جم گئے، وہ اس پر راسخ ہو گئے۔ اسی طرح ایک تعریف یہ بیان ہوئی ہے کہ ثم لم یرتابوا، پھر ان کو کوئی ارتیاب، کوئی شک نہیں لاحق ہوا۔ اس کی وضاحت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایمان اگر اس طریقے سے چراغ بن کر دل میں روشنی پیدا کرتا ہے تو پھر کسی فلسفے کے زیغ و ضلال یا خواہشات نفس کی ہوا کے جھونکوں سے اس کی لو منتشر نہیں ہونے پاتی، اور نہ شیشے پر انحرافات کی کوئی گرد آتی ہے کہ اس کو میلا کر دے یا اس کی روشنی کے لیے حجاب بن جائے۔ اس کو پھر قرآن مجید نے اس طرح واضح کیا کہ اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک جس میں ایک چراغ ہے، چراغ شیشے کے اندر ہے، اور شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا۔ تو اس میں دیکھیے تمثیل کے اجزاء کیا ہیں، یعنی تاک، وہ دل جس میں یہ چراغ روشن ہوتا ہے، اللہ پر ایمان گویا ایک چراغ ہے، وہ اس دل میں روشنی پیدا کرنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس چراغ کو ایک شیشے میں بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی ہوا کا جھونکا اس کی لو کو منتشر نہ کرے یا اسے بجھا نہ دے۔ وہ ہوا کے جھونکے خواہشات سے بھی آتے ہیں، وہ فکر و خیال سے بھی آتے ہیں، وہ نظر و استدلال سے بھی آتے ہیں۔ کسی کو ہم فلسفہ کہتے ہیں، کسی کو ہم نقطہ نظر سے تعبیر کرتے ہیں، کسی کو ہم ظنون و اوہام سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آ کے زیغ و ضلال پیدا کرتی ہیں۔ اسی طرح نفس کی خواہشات جب غلبہ پا لیتی ہیں تو وہ بھی آندھی اور طوفان بن جاتی ہیں۔ تو شیشے میں اس چراغ کو بند کیا گیا ہے، اور شیشہ ظاہر ہے اس پر گرد پڑ سکتی ہے، تو بتایا گیا کہ نہیں، وہ ایسا روشن ہے گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے، اس کو اس سے تشبیہ دی ہے۔ تو پاک، صاف، شفاف روشنی کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اس چراغ میں تیل کہاں سے آتا ہے؟ وہی تمثیل مزید آگے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا تیل زیتون کا تیل ہے، یعنی جو تیل چراغ میں ڈالے جاتے تھے، سب سے بہتر روشنی کے لیے ڈالے جاتے تھے، ان میں اس زمانے کے لحاظ سے زیتون کا تیل ہی سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ لیکن کیا زیتون کا ہر تیل ایک ہی جیسا ہوتا ہے؟ مزید وضاحت کی کہ جب زیتون کو بویا گیا، یعنی اس ایمان کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے، تو وہ باغ کے وسط میں بویا گیا، یعنی وہ نہ شرقی تھا نہ غربی تھا، اور درخت بھی ایسا نہیں کہ مرجھایا مرجھایا سا ہے یا بیمار ہے، نہیں، اس میں برکت آئی، یعنی وہ خوب پھلا پھولا ہے، اس کا تیل ہے۔ درخت کو بیان فرمایا کہ جو بہترین درخت ہو سکتا ہے، جس کا تیل انتہائی شفاف ہوتا ہے، یہ وہی تیل ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کی ہے، یعنی ایمان کا یہ چراغ
اللہ پر ایمان کا یہ چراغ جس فطری طلب و استعداد کے تیل سے روشن ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہے جو اس تیل کو روشن کرنے کا باعث بنتی ہے، اس چراغ کو روشن کرنے کا باعث بنتی ہے، معاف کیجیے گا، وہ تیل کیا ہے؟ وہ طلب و استعداد ہے۔ یعنی ایک بندے کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت کی طلب رکھی ہے اور اس کو پانے کے لیے جو صلاحیت رکھی ہے، وہ اصل میں اس چراغ کے لیے تیل بنتی ہے۔ تو وہ طلب، وہ استعداد اگر انسان نے ضائع کر دی، اس کی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اور اپنی معرفت کے دائیات رکھے تھے، اس نے ان کو نشو و نما نہیں پانے دی، تو پھر گویا یوں سمجھیے کہ یہ تیل صحیح طریقے سے تیار ہی نہیں ہوا۔ تو اس طریقے سے ایک ایک قدم پر یہ واضح کیا ہے کہ ایمان کی روشنی تو ہے اللہ پر ایمان سے جو روشنی حاصل ہوتی ہے وہ روشنی تو ہے، لیکن وہ روشنی اگر فی الواقع روشنی بنتی ہے تو وہ کس طرح بنتی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اس روشنی کا چراغ دل میں رکھنا چاہیے، کیونکہ پورے بدن کو یہی جگہ ہے جو روشن کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ حفاظت خواہشات کی ہوا کے جھونکوں سے بھی ہے اور یہ فلسفیانہ زیغ و ضلال سے بھی ہے۔ یہ حفاظت کی جائے گی تو اس کو اس طرح تعبیر کیا گویا ہم نے اس کو ایک شیشے میں بند کر کے رکھ دیا ہے، اب یہ چراغ ہواؤں سے بجھے گا نہیں، اور اس چراغ میں تیل پڑے گا تو جلے گا۔ وہ تیل کہاں سے آتا ہے؟ وہ انسان کی فطرت کی طلب اور استعداد سے آتا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو روشنی دے کر بھیجا ہے، وہ روشنی اس نے کتنی اپنے اندر محفوظ کر رکھی ہوئی ہے، یہ اسی سے تیل ملتا ہے جس سے پھر ایمان کا چراغ جلتا ہے۔ یعنی ایمان کا یہ چراغ جس فطری طلب و استعداد کے تیل سے روشن ہوتا ہے، وہ وسط باغ کے درختوں کا تیل ہے۔ تمثیل میں اس کو اس طرح واضح کیا ہے کہ جیسے ایک درخت کسی باغ کے درمیان میں لگایا گیا ہے۔ عام طور پر جو پرانے باغ ہوتے تھے ان میں جو درخت دائیں بائیں لگتے تھے وہ ظاہر ہے کہ ہواؤں کی زد میں بھی ہوتے تھے، آندھیوں کی زد میں بھی ہوتے تھے، لو کی زد میں بھی ہوتے تھے، لیکن جو درمیان کے درخت ہیں وہ زیادہ نشو و نما پاتے، زیادہ بلند ہوتے، ان میں بڑی برکت ہوتی۔ تو یہ گویا اس وقت جو باغوں کا تصور انسان کے ذہن میں تھا، اسی سے تمثیل کے اجزاء لے کے بتایا ہے کہ وہ وسط باغ کے درختوں کا تیل ہے جو زیادہ شاداب ہوتے ہیں، چنانچہ ان کا تیل بھی زیادہ لطیف ہوتا ہے اور زیادہ روشنی دیتا ہے۔ اس کے برعکس باغ کے مشرق و مغرب میں کناروں کے درخت ہمیشہ دھوپ اور ہوا کی زد میں رہتے ہیں، اس لیے زیادہ اچھے پھل بھی نہیں دیتے۔ اس میں اگر غور کیجئے تو طلب و استعداد کے عین نقطہ اعتدال پر قائم ہونے کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ یعنی وہ طلب و استعداد انتہا پسندیوں میں درہم برہم نہیں ہوتی۔ انسان کی اگر آپ طبیعت کا جائزہ لیں، یعنی ایک چیز تو اس کی فطرت ہے، اس میں بالکل برابر کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے استعداد رکھ دی ہے۔ اس کو بیان بھی کیا ہے کہ میں نے تم سے اپنا عہد لیا، اس کی یاد تمہارے لاشعور میں راسخ کر دی۔ پھر مزید بتایا کہ میں نے تمہارے اندر فجور و تقوی کو، بر و اسم کو، خیر و شر میں امتیاز کو الہام کر دیا ہے، اور وہ بھی تمہاری خلقت کے ساتھ ہی تمہارے شعور کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ طلب اور استعداد ہے۔ اس طلب اور اس استعداد کا نقطہ اعتدال پر رہنا، یعنی انسان کی طبیعت میں جو رجحانات رکھے گئے ہیں ان میں انتہا پسندی ہوتی ہے بعض اوقات، یعنی وہ ایک طرف لڑک جاتا ہے، چیزوں کو توازن کے ساتھ صحیح جگہ پر قائم نہیں رکھ پاتا۔ کسی کی طبیعت میں عجلت ہوگی، کسی کی طبیعت میں اشتعال ہوگا، کسی کی طبیعت میں ضرورت سے زیادہ تکاسل ہوگا،
تو طبائع پھر اس استعداد پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسان کو چونکہ ابتلا کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو ان طبائع کی انسان تربیت کرتا ہے۔ تو اگر اس نے اپنے طبائع کو نقطۂ اعتدال پر رکھا ہے، اس کو سورہ رحمان میں بیان کیا ہے کہ میں نے تو اس کائنات کو بنا کر اس میں ایک میزان، ایک ترازو رکھی ہے، یہ تمہیں سبق دینے کے لیے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، یعنی تم بھی جو میزان اعتدال میں نے تمہارے اندر نصب کر دی ہے اس میں کبھی طغیان پیدا نہ کرو، اس کو کبھی ایک جانب لڑکنے نہ دو، اس کے پلڑوں کو برابر رکھنے کی صحیح کرو۔ تو یہاں یہ بتایا کہ وہ وسط باغ کا درخت ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، تو اس میں بھی اسی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس طریقے سے تیل کے بارے میں، یعنی پہلے یہ کہ یہ چراغ رکھا کہاں گیا ہے؟ دل کے تات میں۔ یہ چراغ کیا ہواؤں کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے؟ نہیں، شیشے کے اندر ہے۔ شیشہ کیا انحرافات کی گرد سے میلا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی امکان نہیں ہے، یہ ایک چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہے۔ اس میں تیل کس چیز کا جلتا ہے؟ یعنی فطرت کی جو طلب و استعداد انسان کے ایمان کا باعث بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے طلب پیدا کرتی ہے، یہ بتایا کہ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تیل ہے جو اس چراغ میں جلنے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ اس تیل کو بھی سمجھ لو کہ وہ اس شاداب درخت کا تیل ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی اس میں اللہ نے برکت ڈالی، اس کا تنا گدرایا، وہ برگ و بار لایا، وہ اب ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل بھی لطیف ہوگا۔ اور پھر اس تیل کی تعریف کی، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یعنی وہ درخت جو اس اہتمام سے بویا گیا، جس میں یہ برکت پیدا ہوئی، اس سے ایسا شفاف تیل نکلا ہے گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا، یعنی اتنا لطیف ہے کہ اس کو آگ دکھائیں تو آگ دکھانے کی ضرورت بھی نہ پڑے، قریب لانے کے لیے آپ ہاتھ بڑھائیں تو بھڑک اٹھے۔ یہ اس کی لطافت کو بیان کیا ہے۔ تو اس طرح کی طلب اور استعداد ہے، یہ وہی طلب و استعداد ہے جس کا ایک بڑا نمونہ مسلمانوں کی تاریخ میں سیدنا صدیق ہے۔ یعنی انسان نے اپنی طلب، اپنی استعداد، اپنی فطرت کے داعیات کو ایسے اعتدال پر رکھا ہے کہ اس کے لیے حق کو قبول کرنے میں لمحے بھر کی رکاوٹ بھی پیدا نہیں ہوتی، وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے کسی ارتیاب کا شکار نہیں ہوتا، وہ چیزوں کو دیکھنے میں ہمیشہ صحیح زاویہ تلاش کر لیتا ہے، وہ جہاں 3 4 10 احتمالات ہیں وہاں پہ صحیح جانب لپکتا ہے۔ اور اگر کسی موقع پر جیسے قرآن نے بتایا کہ کوئی بات، کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جو شبہ پیدا کرتا ہے، اور وہ پیغمبروں کی زندگی میں بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ وہ احسن کی طرف جاتا ہے، یعنی اس کی ایسی تعویل کرتا ہے یا اس کو اس طرح سمجھتا ہے جو اس کا بہترین پہلو ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو یہاں بیان کیا کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ تیل ایسا شفاف ہے گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا۔ چنانچہ اس کے اس پہلو کی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، وضاحت کرتے ہوئے میں نے لکھا ہے، مدعا یہ ہے کہ قبول حق کی، یعنی حق کی بات جب سامنے آئے گی تو اس کو قبول کرنے کی یہ استعداد، جو صلاحیت اس کے اندر ہے، اس قدر قوی ہے کہ گویا بیتاب ہو رہی ہے کہ حق کب اس کے سامنے آئے اور وہ بغیر کسی تردد اور تاخیر کے اس کو قبول کر لے۔ تو اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ تیل ایسا ہے کہ وہ آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نور، روشنی کے اوپر روشنی، یعنی ایک روشنی جو فطرت میں رکھی گئی تھی، جس کے لیے فطرت میں داعیات پیدا کیے گئے تھے کہ وہ اس روشنی کی قدر پہچانے۔ ایک وہ روشنی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دے کے مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو پیدا کیا، فرمایا اس روشنی پر جب پیغمبروں کی دعوت سے اللہ کی معرفت پیدا کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی پر روشنی۔ تو جس طرح سے یہ بتایا کہ وہ چراغ رکھا کہاں گیا ہے، اس چراغ میں کس طرح مختلف انحرافات سے اس کو بچا کر رکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے،
وہ شیشہ جس میں اسے بند رکھا گیا ہے وہ کتنا شفاف ہے، اس کا تیل کس طرح کے درخت سے ملتا ہے اور وہ کتنا لطیف ہے۔ تو اب یہ بتایا کہ گویا ایسے سمجھو کہ ایک روشنی پہلے ہی موجود تھی، اس کے اوپر ایک اور روشنی آ گئی ہے، ایمان کی روشنی۔ نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی، یعنی فطرت کی روشنی پر ایمان کی روشنی جو انسان کے پورے وجود کو نور علی نور بنا دیتی ہے۔ اگر فطرت کی روشنی کی بھی قدر کی ہے، طلب اور استعداد کو بھی ہر طرح کے انحرافات سے بچا کے رکھا ہے، تو پھر یہ ایمان کی روشنی آئے گی تو یہ نور علی نور ہو جائے گی۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے۔ یعنی یہ روشنی جو پیغمبروں کی دعوت سے آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کلام کی صورت میں ملتی ہے، جس میں اللہ کا تعارف انسانوں کو کرایا جاتا ہے، انسان کی عقل اس کو جس خالق تک پہنچاتی ہے، اس خالق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کون ہے، اس کی کیا صفات ہے، اس کے کیا سنن ہے۔ جب یہ روشنی آتی ہے تو یہ ایک قانون کے مطابق آتی ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اسی کو پیچھے بیان کیا ہے کہ اگر تم نے اپنے اس دل کو جس میں یہ چراغ رکھا جانا ہے، اس دل کو اس کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ اس دل کا طاق بنے، طاق تو یہ ہے لیکن اس چراغ کا طاق بنے، اس میں یہ روشنی پھیلے، اگر اس کے لیے تیار کیا ہے اور فطرت میں وہ استعداد موجود ہے، وہ طلب موجود ہے، جو استعداد اور طلب فاطر فطرت نے حق کے لیے اس کے اندر رکھتی ہے، اس کو ہر طرح کی بے اعتدالیوں سے بچا کر رکھا ہے، جو ہدایت ملی تھی اس کی قدر کی ہے، جو کچھ فطرت کے اندر ودیت تھا اس کو زیغ و ضلال میں مبتلا نہیں ہونے دیا۔ تو یہ گویا یوں سمجھیے کہ درخت بھی صحیح بویا ہے، تیل بھی اس میں درست ملا ہے، اور وہی تیل ہے کہ جو جب اس چراغ میں ڈالا جائے گا تو پھر یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے، آیت میں ہدا یہدی کا صلہ لام کے ساتھ آیا ہے، جس سے یہ توفیق بخشی کے مفہوم پر متضمن ہو گیا ہے، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق بخشتا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ توفیق اللہ تعالیٰ کے قانون کو واضح کرتی ہے، یعنی کیسے کسی روشنی سے اللہ تعالیٰ استفادے کی طرف انسان میں رغبت پیدا کرتا ہے، اس میں انسان کو کیا کرنا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کی کیا مدد ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا جب قبول حق کی یہ استعداد، یعنی جب حق سامنے آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ پیغمبروں کی تعلیمات سے سامنے آتا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا جب قبول حق کی یہ استعداد کسی شخص میں دیکھتا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ حق کو قبول کرنے کی استعداد ہے، یعنی زمین اگر اس پر بارش برسائی جائے تو اپنے اندر یہ استعداد رکھتی ہے کہ اس میں سے کوپلیں نکلیں گی، یہ سبزہ زار بن جائے گی۔ خدا جب قبول حق کی یہ استعداد کسی شخص میں دیکھتا ہے تو اسے توفیق دیتا ہے، یعنی وہ استعداد مجھے محفوظ رکھنی ہے، اس لیے کہ وہ مجھے دے کر پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے اگر وہ استعداد اپنے اندر سے ختم کر دی ہے یا اس کے دائیات میں نے بجھا دیے، وہ نور باقی نہیں رہا جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا، تو پھر میں اس کا مستحق بھی نہیں ہوں کہ میں پیغمبروں کی دعوت پر قبول حق کے لیے لپکوں گا یا آگے بڑھوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا جب قبول حق کی یہ استعداد کسی شخص میں دیکھتا ہے تو اسے توفیق دیتا ہے، یعنی وہ استعداد اگر موجود ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ انسان کو اس جانب رغبت دلاتے ہیں، وہ اس کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، وہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں، توفیق دیتا ہے کہ وہ دعوت حق پر لبیک کہے اور ایمان کی روشنی سے اپنا سینہ منور کر لے۔ یہ توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنی اس استعداد کی جو فطرت میں لے کے آئے ہیں حفاظت کرتے ہیں۔ یہ توفیق جس قانون کے مطابق ملتی ہے، جس سنت کے مطابق ملتی ہے، وہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے
کہ خدا اپنی توفیق مزید سے انہی کو نوازتا ہے معاف کیجیے گا جو پہلے سے بخشی ہوئی توفیق کی قدر کرتے. یعنی ایک توفیق پیدائش کے وقت خدا نے بخش دی، اس توفیق کی اگر قدر کی ہے تو اس کے نتیجے میں مزید توفیق ملے گی. تو یہ نور علی نور میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے، اور اس کی وضاحت کی ہے کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، یعنی اگر روشنی ہے تو روشنی پر روشنی ملے گی، تاریکی پر نہیں ملے گی. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے. اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ واضح کر دیا کہ کہیں اللہ نور السماوات والارض کے الفاظ پڑھ کر یہ خیال نہ کرنا کہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں. یہ ایمان کی تمثیل ہے، اس میں ایک مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان کی روشنی آتی کیسے ہے، وہ انسان کے دل کو روشن کیسے کرتی ہے، انسان کی فطرت میں وہ کیا داعیات ہیں جن کی بنیاد پر یہ روشنی اس کے لیے روشنی کا ذریعہ بنتی ہے. تو فرمایا اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے کہ اس کو تمثیل کو سمجھو، اس مثال کو سمجھو کہ اس میں کیا چیز ہے جو بیان کی گئی ہے. اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے. میں نے وضاحت کی ہے چنانچہ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے. یعنی اس کو ہمیشہ پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو پیدا کیا، میں نے اس کی خلقت میں داعیات رکھے، میں نے اس میں بہت سے الہامات کیے، میں نے اس کو بہت سی چیزوں کی توفیق دے کر دنیا میں بھیجا، اس نے میری دی ہوئی ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا ہے. تو انسان نے اگر ان کو صحیح جگہ پر رکھا ہے تو پھر یہ دوسری روشنی یعنی یہ نور جو نور پر نور ہے یہ پھر مل جاتی ہے، یعنی پیغمبروں کی ہدایت. اس کے بعد مزید تمثیل کو آگے بڑھایا، فرمایا کہ اب تک تو تم نے یہ دیکھا کہ تیل کہاں سے ملتا ہے، وہ کیسا لطیف تیل ہے. اب یہ بھی دیکھو کہ یہ جو طاق ہے جن میں یہ چراغ رکھا جاتا ہے وہ طاق کیا ہیں؟ لوگوں کے دل. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یعنی ان لوگوں کو اگر تم دیکھو گے کہ وہ کہاں پائے جاتے ہیں تو آؤ ان کا تعارف کرا دیں. فرمایا یہ طاق ان گھروں میں ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ تعمیر کیے جائے. یعنی یہ معبدوں میں ملیں گے، یہ مجھے سجدہ ریز ملیں گے. تم دیکھو گے کہ ان کی پیشانیاں میرے سامنے جھکی ہوئی ہیں. یہ ان گھروں میں ہیں جن میں اللہ نے حکم دیا ہے، جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا کہ تعمیر کیے جائیں. وضاحت کی ہے یہ ان معابد کی طرف اشارہ ہے، یہ ان معابد یعنی معبد عبادت کی جگہ، یہ ان معابد کی طرف اشارہ ہے جو براہ راست اللہ کے حکم سے قائم ہوئے. یعنی اب بتایا ہے کہ تم دنیا میں جب پیدا ہوتے ہو تو کہاں سے تمہیں روشنی ملے گی، وہ دل کس جگہ جا کر متعلق ہوں گے. تو ارشاد فرمایا آنکھیں اٹھاؤ اور دیکھو وہ دو جگہ ہیں، ان میں سے ایک بیت الحرام ہے اور ایک بیت المقدس ہے. یہ ان معابد کی طرف اشارہ ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہوئے، یعنی بیت الحرام اور بیت المقدس. یہ ان گھروں میں یہ طاق ہے. تو ارشاد فرمایا ان کے لیے رفع کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس میں یہ سورہ بقرہ کی آیت اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی تعمیر کیے جائیں. تو یہ اللہ کے حکم سے تعمیر ہوئے ہیں یہ دو گھر. اور فرمایا کہ یہ ان گھروں میں یہ طاق ہیں وَيُذْكَرُ فِي اسْمُهُ، اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے. یعنی یہ وہ گھر ہیں جو اللہ نے اپنے حکم سے تعمیر کرائے، اور اس لیے تعمیر کرائے کہ ان میں اس کا نام بلند ہو، ان میں اس کی تسبیح کی جائے، ان میں اس کی تحلیل کی جائے. اس کے لیے یہاں جو لفظ ذکر استعمال ہوا ہے
یہ لفظ ذکر یہاں یاد کرنے اور دوسروں کو یاد دہانی کرنے کی تمام صورتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کیا جاتا ہے اور جن سے دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرایا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بھی مراکز ہیں اور یاد دہانی کے بھی مراکز ہیں۔ تو ایک ہی لفظ سے اس کو تعبیر کر دیا کہ وَيُذْكَرَ فِي اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ ان میں یعنی ان دونوں گھروں میں، بیت الحرام میں بھی اور بیت المقدس میں بھی، ان میں وہ مردان حق صبح و شام اس پروردگار کی تسبیح کرتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز کے اہتمام اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ یہ دونوں گھر کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں ہزاروں سال تک یہی اہتمام رکھا کہ مختلف قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے۔ یہ جس روشنی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، جس کو پیغمبر لے کر آئے تو وہ ہر قوم کی طرف آئے، لیکن پھر سیدنا ابراہیم کی اولاد کا انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 علاقوں کو اپنے لیے خاص کرے گا اور وہاں اس کی عبادت کے 2 گھر بنائے جائیں گے، ایک بیت المقدس اور ایک بیت الحرام۔ ان دونوں گھروں کو اسی مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے سے جو نور ملتا ہے، جو روشنی ملتی ہے، اس کو دنیا میں پھیلانے کا اہتمام کریں۔ یہ گھر اس لیے بنائے گئے تھے اور ان کا مقصد یہی تھا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں بیت الحرام کی پوری تفصیل بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی بنیادیں اٹھانے کا حکم دیا، اس سے مقصود کیا تھا، اور کس طریقے سے پھر دنیا بھر کو دعوت دی گئی کہ لوگ اس گھر کی طرف آئیں، اور اس گھر میں جب لوگ پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہاں نہ تجارت ہوتی ہے، نہ بیع و شراء ہے، وہاں یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کی یاد اور یاد دہانی، اقام الصلاۃ، نماز کا اہتمام، اور وہاں غریبوں کے لیے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جائے، انفاق کیا جائے، لوگوں کی مدد کی جائے، یہ وہاں ہوتا ہے۔ اور اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹیں گے اور آنکھیں پھری کی پھری رہ جائیں گی، کس لیے کہ اللہ ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے۔ تو یہ گویا جو بیت اللہ اور بیت المقدس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں کا ہجوم ہے، اس کی تصویر کھینچی ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا، یہ تمثیل ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔